کے براکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ۔ ابوظہبی میڈیا آفس کا کہنا ہے یو اے ای کے الزفرا ریجن میں براکا جوہری پلانٹ کے الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگی۔ پاور پلانٹ متاثر نہیں ہوا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تابکاری بھی نہیں ہوئی۔ کسی خود مختار ایٹمی ریاست کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دینا ذہنی دیوالیہ پن اور جنگی جنون کی علامت ہے۔ ایسے کسی اقدام کے نتائج ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے، پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ترجمان پاک افواج کا بھارتی آرمی چیف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل۔ کہا، بھارتی آرمی چیف کا بیان نہ صرف غیر سنجیدہ بلکہ جنگی جنون پر مبنی سوچ کا عکاس ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی، عدم استحکام پیدا کرنے، سرحد پار کارروائیوں اور بین الاقوامی سطح پر گمراہ کن مہمات چلا رہا ہے۔ بھارت کی اشتعال انگیز اور جارحانہ زبان دراصل پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی اور مارکہ حق میں ہونے والی سبکی اور خفت کا نتیجہ ہے۔ پاکستان ذمہ دار ایٹمی طاقت، بین الاقوامی سطح پر اہم ملک اور جنوبی ایشیا کی تاریخ و جغرافیے کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارت کو پاکستان کی اہمیت تسلیم کرتے ہوئے خطے میں پرامن بقائے باہمی کی راہ اپنانا ہوگی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف کوششوں میں پاکستان کو کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریٹ کوپر نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا، پاکستان انسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار اور داعش کے خلاف کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ مضبوط فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کے باعث افغانستان امریکی نگرانی کی فہرست میں پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے نام تعریفی خط لکھ دیا۔ کانگریشنل پاکستان کاکس کی جانب سے امن مذاکرات میں پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کی رہنمائی پر دلی شکریہ ادا کیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے قائدانہ کردار ادا کیا اور اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کر کے حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیرپا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سمیت امریکی کانگریس بھی پاکستان کے سفارتی کردار کا عوامی سطح پر اعتراف کر چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر قالیباف کو چین کے امور کا نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے علی لاریجانی اور عبدالرضا رحمانی فضلے اس عہدے پر تھے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سامنے آ گیا۔ پنکی کے شناختی کارڈ پر کراچی کے علاقے گلشن اقبال ابو الحسن اصفہانی روڈ کا پتہ درج ہے۔ ملزمہ کا پاسپورٹ اپریل 2023 میں ایکسپائر ہو گیا تھا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق پنکی نے نام تبدیل کر کے ایک اور شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کی۔ پنکی کے اہل خانہ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی۔ پنکی کا معاملہ ARY نیوز پر اٹھائے جانے کے بعد پولیس حرکت میں آئی تھی۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ گجرپورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش نواز کو گرفتار کیا۔ نواز کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ملزم انمول اور پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ گرفتار ملزم کے مطابق انمول اور پنکی ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ سے منشیات فراہم کرتی تھی۔ انمول پنکی سے منشیات خریدنے والوں کے نام جانتا ہوں لیکن ابھی پگڑیاں نہیں اچھالنا چاہتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے، بدقسمتی سے ہم نے اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ناسور کا خاتمہ کرنا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے۔ جلد پورا نیٹ ورک نیست و نابود کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات۔ اقتصادی، سفارتی، دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ صدر آذربائیجان نے ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کی۔ کہا، پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کا سہ فریقی فریم ورک کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا، پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کا اشارہ دے دیا. ٹروتھ سوشل پر لکھا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. صدر ٹرمپ نے پیغام کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی جس میں وہ جنگی جہازوں کے درمیان نظر آ رہے ہیں. بعض جہازوں پر ایرانی پرچم بھی موجود ہیں. فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اگر جلد کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو تہران کو بہت برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. امریکہ ایران کے ساتھ تنازع کا خاتمہ چاہتا ہے. تنازع کے خاتمے کے لیے تہران کو فوری اور سنجیدہ مذاکرات کرنا ہوں گے. امریکہ اپنے مفادات اور اتحادیوں کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا گندم اور CNG کی بندش سے غریب طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے. راہداری نہ ہونے کے باعث گندم مہنگے داموں مل رہی ہے. سندھ حکومت خیبر پختونخوا کو گندم فراہم کرنے پر آمادہ ہے. پنجاب راہداری فراہم کرے تو ہم سندھ سے گندم حاصل کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کابینہ میں توسیع، نئے وزراء اور مشیران نے حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا. حلف اٹھانے والوں میں شفیع جان، شکیل احمد، طارق محمود، نذیر عباسی، عارف احمد زئی شامل ہیں. ملک بھر میں عید قرباں کی تیاری، مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری. کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی رونقیں بڑھ گئیں. بھاؤ تاؤ جاری. پشاور کے رنگ روڈ مویشی منڈی میں فقیر نامی بیل کے چرچے. مالک نے بیل کے 35 لاکھ روپے مانگ لیے. فیصل آباد کی نماونا مویشی منڈی میں خوبصورت بیلوں کی جوڑی توجہ کا مرکز. شہری دور دور سے لال بادشاہ اور نواب کو دیکھنے کے لیے آنے لگے. جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے گاؤں محمد صدیق آرائی میں پسند کی شادی کے تنازع پر گھروں کو جلانے کی ویڈیوز ARY نیوز نے حاصل کر لی. پولیس نے 12 نامزد اور 20 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 3 کو گرفتار کر لیا. 2 سرداروں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی کی ویڈیو وائرل. ویڈیو میں سردار صدام حسین نے اعتراف کیا سردار احمد علی چنہ کے سرعام گھر جلائے ہیں. سردار احمد علی چنہ نے کہا سردار صدام حسین بروڑوں نے 500 افراد کے ساتھ حملہ کرایا ہے. کراچی ابراہیم حیدری ریڈی روڈ چائنا کٹ پر پولیس اور مسلح افراد میں جھگڑا. خفیہ اطلاع پر چھالیا کی پکڑی گئی گاڑی چھین کر فرار. اعلیٰ پولیس حکام کے احکامات پر ابراہیم حیدری تھانے میں 2 مقدمات درج. FIR کے مطابق گاڑی تلاشی کے دوران اچانک 14 سے 15 نامعلوم افراد ڈبل کیبن گاڑی پر آئے. کچھ کوسٹ گارڈ کی وردی میں ملبوس تھے. ہاتھا پائی کی اور پولیس پارٹی سے زبردستی گاڑی چھینی. کار ڈرائیور اسماعیل کو بھی ہمراہ لے گئے. پولیس نے ساتھی عرفان کو گرفتار کر لیا. ملزم کی نشاندہی پر اندرون گلی واٹر پمپ نئی آبادی میں گھر سے تیار اور غیر تیار شدہ گٹکے کا مواد برآمد ہوا. IMF اہداف کے مطابق ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس کی آمدنی بڑھانے کا مشن. حکومت کا آئندہ بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کی متعارف کرانے کا فیصلہ. FBR ذرائع کا کہنا ہے آئندہ ہفتے IMF سے ریٹیلر اسکیم پر مذاکرات کے دوران حتمی منظوری لی جائے گی. سالانہ 20 کروڑ روپے تک کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو رجسٹریشن کرانا ہوگی. فکس ٹیکس اسکیم کے تحت 20 کروڑ روپے تک کے ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا. FPCCI کا تنخواہ طبقے پر عائد انکم ٹیکس کی شرح میں 5% کمی کا مطالبہ. آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے وزارت خزانہ کو تجاویز ارسال کرتی. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 30% کرنے کی تجویز. 9% سرچارج ختم کرنے. نان ٹیکس سلیب 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجویز بھی دی گئی. صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ کا کہنا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان معاشی استحکام کا سفر بخوبی طے کر رہا ہے. مارکہ حق نے ثابت کر دیا پاکستانی قوم کسی بھی بیرونی جارحیت کا مقابلہ کر سکتی ہے. سندھ کی بلدیاتی نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے ووٹنگ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے سے بھی کم رہ گئے. 9 شہروں فیروز کی UC شہمی ڈیرو اور UC مولہن
سکھر کی 3 بلدیاتی نشستوں پر پولنگ، جیکب آباد ضلع کونسل کی ایک نشست پر بھی ضمنی الیکشن، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جامعات اب گریجویٹ پروگرامز کے لیے اپنے الگ انٹری ٹیسٹ نہیں لے سکیں گی۔ تمام داخلے ایچ ای سی کی تعلیمی ٹیسٹنگ کونسل کے تحت ہیٹ یا جی آر ای ٹیسٹ سے مشروع۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایم فل اور پی ایچ ڈی داخلوں کے لیے نئی پالیسی نافذ کر دی۔ ایچ ای سی نے میرٹ کے فروغ کے لیے گریجویٹ ایجوکیشن پالیسی 2023 کی بعض چیکیں واپس لے لیں۔ ممتاز صحافی، دانشور اور اردو ڈائجسٹ کے بانی الطاف حسن قریشی کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ صحافیوں، ادیبوں، سیاسیوں، مذہبی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان، وفاقی وزراء عطا طاہر اور احسن اقبال بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا الطاف حسین قریشی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سویڈن میں خالستان ریفرنڈم کے کارکنان نے ہوٹل میں مقیم بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف ہوٹل کے باہر احتجاج کیا۔ سکھ مظاہرین نے رات گئے گوٹھے ٹاورز کا گھیراؤ کیا۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت پر سکھ برادری کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا، مودی کو سکھوں پر مظالم کے خلاف دنیا بھر میں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لندن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا۔ نکبہ ڈے کے حوالے سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس کی کارروائی، کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ جیرمی کاربن بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ کراچی کے نوجوانوں کا رات میں گاڑیاں دوڑانے کا خواب پورا۔ پاکستان میں پہلی بار فلڈ لائٹس ڈریگ ریس، پاکستان بھر سے 60 سے زائد ڈرائیورز کی شرکت۔ لیجنڈری ڈرائیورز نادر مکسی، رونی پٹیل اور شجاع شیروانی بھی ایکشن میں نظر آئے۔ طارق خان فاسٹسٹ ٹائم آف دی ڈے کا اعزاز جیت کر فاتح قرار پائے۔ طارق نے فاصلہ 7.60 سیکنڈز میں طے کیا۔ نادر مکسی نے کہا، فلڈ لائٹس میں ڈریگ ریس کا انعقاد خواب لگ رہا ہے، یہ موٹر سپورٹس میں نئے دور کا آغاز ہے۔ اور فلمی دنیا کے معروف کین فیسٹیول میں پاکستانی اداکارہ صنم سعید کی شاندار انٹری۔ صنم سعید ریڈ کارپٹ پر آئی تو لوگوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا اور ان کے انداز کو خوب سراہا۔ فرانس میں جاری کین فلم فیسٹیول کے ساؤتھ ایشین ویمن ایکسیلنٹ سنیما اینڈ آرٹس کے اعزازی گروپ میں شامل صنم سعید نے ڈیبیو کیا ہے۔